ہوگا اس عذاب نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ نیچے لکھا ہے بوجہ اس نالائق حرکت و عزم کے، یہ جو قرآن کے رستے میں روڑے لٹکاتے ہیں اس کے بدلے میں ہم ان کو عذاب دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بضرور انہیں بدلہ دیں گے، اسوأ بہت برا بدلہ، الذی کانوا یعملون، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بضرور انہیں بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، اسوأ اس برے عمل کی، یعنی شرک، الذی کانوا یعملون وہ عمل جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ کیا چیز؟ النار یعنی آگ، یعنی آگ، اور یہ عطف بیان ہے جزا کے لیے، یعنی آگ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ النار یعنی آگ، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس آگ میں گھر ہے ہمیشگی کا، جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہے، جزان بدلہ ہے بما کانوا، بوجہ اس بات کے کہ تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے، دنیا میں ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی سزا ہے کہ ان کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یجحدون کے اوپر لکھا ہے عنادن، باوجود دل میں حق ماننے کے، وقال الذین کفروا، اور کہیں گے کافر۔ جہنم کا ایک منظر اللہ ذکر کر رہا ہے، وہاں پر مشرک مولوی اور پیر اور ان کے مرید جب آمنے سامنے ہوں گے تب حقیقت کھلے گی، تو یہ مرید اور مقتدی کہیں گے اللہ پاک ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہمارے حوالے کر، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مشرک پیروں اور مولویوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑنا چاہتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کہیں گے کافر، نیچے لکھے گمراہ شدگان، کون جی؟ اے ہمارے ربا، ارنا الذین، دکھا ہمیں وہ دو فریق، دکھا ہمیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنوں انسانوں سے، نجعلہما، ہم رکھیں انہیں، تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہوں وہ نیچے والے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بشارت، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب تو صرف کون ہے جی؟ اللہ ہے، نیچے لکھا ہے یعنی شرک چھوڑ کر موحد ہو گئے، اوپر لکھا ہے دل سے اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر کیا ہو گئے جی؟ ہاں، جیسے ہی ایمان کی طرف آئے ازمائشیں تو آ گئیں، ایمان اور امتحان، ایمان اور آزمائش یہ لازم ملزوم ہے۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ استقامت کیا چیز ہے؟ تین استقامت کے معنی آپ کے پاس حاشیے پر لکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہو جی؟ عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال هم الذین لم یشرکوا باللہ شیئا فلم یلتفتوا الی غیرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور کسی حاجت دکھ تکلیف میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف التفات تک بھی نہ کیا جائے، یہ استقامت کا معنی کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نمبر 2، وعن ابن عباس علی شہادت اللہ الہ الا اللہ، استقامت کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت پر ڈٹ جائیں۔ نمبر 3، حضرت عمر فرماتے ہیں وَلَمْ يُرَوِّغُوا رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ، استقامت یہ ہے کہ بندہ توحید قبول کرنے کے بعد لومڑی کی طرح ہر جگہ منہ نہ مارے، لومڑی کی طرح ہر جگہ منہ نہ مارے، پھر مسئلہ حق پہ ڈٹ جائے اور قائم اور دائم ہو جائے، پھر ادھر ادھر ہر جگہ وہ منہ نہ مارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استقامت بمعنی ادا الفرائض، کہ فرائض کو پورا پورا کیا کرے؟ ادا کرے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اخلاص فی العمل مراد ہے، ربنا اللہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اب وہ اعمال اخلاص سے کرے، تو یہ مختلف معنی ذکر کیے گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، اترتے ہیں ان پر فرشتے، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ 3 احتمال ہیں، حاشیے میں لکھے ہیں، دیکھو بوقت موت، اور دیکھ رہے ہو کوئی نہیں، بوقت موت یہ 1، ودر قبر یعنی عالم برزخ میں 2، نمبر 3 بوقت بعثت قیامت کے دن۔ اللہ تخافو، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تخافو، ڈرو مت، ڈرو، اوپر لکھا ہے آفاقت اخرویہ کا،
آخرت کی آفتوں سے ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو، اوپر لکھا ہے دنیا کے چھوڑنے پر، وہ ابشروا، اور خوش ہو جاؤ، بالجنت، ساتھ جنت کے، التی، وہ جنت، کنتم توعدون، جس کا تم سے کیا کیا گیا ہے، وعدہ، نیچے لکھا ہے بواسطہ پیغمبر، نحن اولیاؤکم، ہم ہی تمہارے کارساز ہیں، ہم ہی تمہارے سرپرست ہیں، کارساز ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ توحیدی، اس کی سرپرستی اللہ نے خود لے لی ہے، کوئی اور لے نہ لے، اس کی سرپرستی خود اللہ نے لے لی ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم ہی ہیں کارساز تمہارے دنیا اور آخرت میں، اوپر لکھا ہے القائے صبر و سکون در حوادث و الہام حسنات، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا، ما تشتہی انفسکم، جو چاہیں گے تمہارے دل، جو چاہیں گے تمہارے، اوپر کیا لکھا ہے، یعنی طلب اضطراری و اختیاری دونوں برابر ہیں، طلب اضطراری و اختیاری تم دونوں برابر ہیں، تم جس حال میں جب بھی جو چاہو گے تمہیں دے دیا جائے گا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس جنت میں، ما، وہ سب کچھ ہے، تدعون، جس کا تم مطالبہ کرو گے، جو تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا، ما تشتہی، جو چاہو گے، ما تدعون، جو مانگو گے، نزلاً، مہمان نوازی ہے، من غفور الرحیم، اس اللہ کی جانب سے جو بخشنے والا مہربان ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، وہ سمجھے ہو جی، یہ متعلق ہے شکوہ ثانی کے، یہ متعلق ہے شکوہ ثانی کے، اور اس کے اندر وہ شکوہ ثانی کیا تھا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا، اللہ کہتا ہے یہ قرآن سے روکتے ہیں بے ایمان، حالانکہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قرآن بیان کرنے والے سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور یہ بے ایمان اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، سمجھو جی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، من سے کون مراد ہے، اس کے دو احتمال تو آپ کے پاس حاشیے میں لکھے ہیں، اور دو آپ نے اور لکھنے ہیں، دو احتمال تو آپ کے پاس حاشیے میں لکھے ہیں اور دو آپ نے اور بھی لکھنے ہیں، اس کو ہٹاؤ، تھوڑی سی ڈال کے دیا کرنا، گرم بھر کے دیتے ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، نہیں تو میں رات بابا جی والی بات سناؤں گا ان کو۔ ومن احسن قولا، نمبر ایک، من سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، نمبر دو، من سے مراد علماء کرام، نمبر تین، مؤذنین، اور نمبر چار، سب مراد ہیں۔ ومن احسن قولا، اب میں چاروں معنی کر رہا ہوں، خیال کرو، ومن، اور کون، احسن، زیادہ زبردست ہے بات کے اعتبار سے، ممن، اس سے، یعنی نبی علیہ السلام سے، دعا الی اللہ، جس نے بلایا لوگوں کو طرف کس کے، اللہ کے، وعمل صالحا، اور خود بھی عمل کیے نیک، اور خود بھی عمل کیے نیک، یا ومن احسن، کون زیادہ زبردست ہے، قولن، بات کے اعتبار سے، ممن، اس عالم سے، ممن، اس دعا الی اللہ، جس نے بلایا لوگوں کو طرف اللہ کی توحید کے، وعمل صالحا، اور خود بھی عمل کیے نیک، یا ومن احسن، کون زیادہ زبردست ہے قول کے اعتبار سے، ممن، اس مؤذن سے،
دعا اللہ، جس نے بلایا لوگوں کو طرف اللہ کی عبادت کے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کیا۔ حدیث میں آتا ہے مؤذن لوگ جو ہوں گے نا جی، قیامت کے دن ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، اور دور سے نظر آئیں گے کہ یہ مؤذنین آ رہے ہیں۔ بہت عظمت والی عبادت ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور چوتھا احتمال کہ ممن کے من سے مراد سب مراد ہے، عامتن سب مراد ہے، اور کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ احسن ہے بات کے اعتبار سے، ممن ان سے، ممن ان سب سے، دعا ممن اس سے، دعا الی اللہ جس نے بلایا لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اور خود بھی نیکیاں کی، وقالا، اور کہا، اننی من المسلمین، بے شک ہوں میں تابع دار ہونے والوں سے۔ وقالا کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اظہار اطاعت کے لیے، یعنی تمہیں صرف نہیں کہتا، میں خود بھی اس کا کیا ہونے والا ہوں؟ تابع دار ہوں، میں خود بھی اس کا فرما بردار ہوں۔ اننی من المسلمین، سمجھ رہے ہو جی؟ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہیں برابر الحسنہ، اوپر کیا لکھا ہے؟ خوش خلقی، خوش نہیں برابر خوش خلقی، اچھے اخلاق۔ نیچے کیا لکھا؟ المدارات، کیا ہے؟ یعنی نرمی، نہیں برابر نرمی۔ ایک اور بھی لفظ لکھ لو، التوحید، التوحید نہیں برابر توحید۔ حسنہ کے 3 معنی، خوش خلقی، المدارات نرمی، اور توحید نہیں برابر ولا السیئۃ، اور نہ برائی، یعنی بدخلقی، سختی، الغلظہ، اور شرک۔ اللہ کہتی ہے یہ دونوں چیزیں نہیں برابر، ایک خوش خلقی ہے اور ایک بد خلقی ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں۔ اور سمجھو پیچھے فرمایا من احسن قولا ممن، ہاں لیکن دعوت کا اصول بیان کیا کہ دعا الی اللہ کا اصول یہ ہے کہ تم نے حسنہ کو اختیار کرنا ہے، سیئہ کے قریب نہیں جانا، تب تم ممن دعا الی اللہ میں آؤ گے۔ خوش خلقی اور بد خلقی برابر نہیں، نرمی اور سختی برابر نہیں۔ اور اسی طرح نمبر 3 توحید اور شرک برابر نہیں۔ اچھا جو اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، ادفع باللتی، ادفع اوپر کیا لکھا ہے؟ حکم حسن خلق، خوش اخلاقی کا حکم ہے، ادفع دفع کر، نیچے لکھا ہے کس کو؟ بدی کو، باللتی ساتھ اس طریقے کے جو کہ احسن ہے۔ جب تو احسن طریقے سے لوگوں کو اللہ کی توحید کے طرف بلائے گا، فَإِذَا الَّذِي، بس اچانک وہ بندہ، بینک و بینہ عداوۃ، تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی، بن جائے گا گویا کہ وہ دوست ہے، حمیم قریبی، گویا کہ وہ تیرا بڑا قریبی کیا ہے؟ دوست ہے۔ اگر تو صحیح احسن طریقے سے دعوت دے گا نا تو تیرا دشمن بھی تیرا کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا۔ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ دوست ہے تیرا بڑا قرابتی۔ وما یلقاہا، اور نہیں دیے جاتے، وما یلقاہا، اور نہیں دیے جاتے یہ صفات۔ اور کون سی صفات؟ کہ وہ خوش خلقی سے، نرمی سے اور احسن طریقے سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، نہیں دیے جاتے یہ صفات، الا الذین صبروا، مگر صبر والے لوگ۔ صبر کے اوپر کیا لکھا ہے؟ مستقل، نیچے لکھا ہے بیتبار ہاں، الا الذین صبروا، مگر صبر والے۔ چونکہ دین اور صبر کا آپس میں بڑا بنیادی رشتہ ہے، بے صبری سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ وما یلقاہا، اور نہیں دیے جاتے یہ صفتیں، الا ذو حظ عظیم، مگر بڑے ہی قسمت والے، مگر بڑے ہی قسمت والے۔ جب اللہ کی توحید کا مسئلہ بندہ بیان کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے دین کی خدمت کرتا ہے، تو قسم قسم کے حالات آتے ہیں، تو صبر کا حکم بار بار اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیا، فصبر وصبر، بار بار اللہ کر رہا ہے، چونکہ دین کا کام صبر سے ہوتا ہے، مستقل مزاجی سے ہوتا ہے، حسن اخلاق سے ہوتا ہے، دلائل سے ہوتا ہے۔ نہیں میری بات یہ نہیں ہے کہ ایک مزاج کے خلاف بات ہوئی، ادھر ہی لڑائی کر کے سارا کام ختم کر کے بندہ وہ جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے کام کیا ہے، آج آپ دیکھتے ہیں وہاں بڑے بڑے مراکز آباد ہیں، تو ان مراکز کے پیچھے ان لوگوں کی بڑی قربانیاں پیچھے کھڑی ہیں۔ ان لوگوں نے لوگوں سے ماریں بھی کھائیں، ان کے منہ بھی کالے
کیے گئے، ان کو گدوں پہ سوار بھی کیا گیا، ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان سے بائیکاٹ کیے گئے، رشتے ان کے ساتھ توڑے گئے، ان کو گالم گلوچ کیا گیا، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن اللہ کی توحید کا مسئلہ وہ بیان کرتے رہے، تو اللہ نے آج وہاں پر رونقیں لگا دی ہیں۔ اگر اسی دن وہ بے صبری کرتے اور لڑائی کر کے چلے جاتے تو کہاں یہ کام ہونا تھا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اوپر کیا لکھا؟ علاج غصہ۔ اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے صبر کو، صبر کے ساتھ توحید کا کام کرو۔ بعض اوقات مشرک تو بڑی عجیب بک بک کرتے ہیں، بندے کو بڑا کیا چڑھتا ہے؟ غصہ چڑھتا ہے، تو پھر اللہ کیا کریں؟ پر میں اچھا غصہ چڑھے تو فاستعذ باللہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر پہنچے تجھے من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، یعنی تجھے غصہ لگے، فاستعذ باللہ، پس پناہ پکڑ کس کی؟ اللہ کی۔ وَإِمَّا کے نیچے لکھا ہے یعنی اگر بشریت کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے، انہو هو السمیع، بے شک شان یہ ہے کہ اللہ سننے والا ہے ہر کسی کی پکار، العلیم جاننے والا ہے ہر کسی کے حالات کو۔ ومن آیاتہ، دلیل عقلی توحید دوم، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ بھی بیان ہوگا اور ایک اور صفحے کے آخر میں لکھا ہے ومن آیاتی کے نیچے کیا لکھا ہے؟ حصہ دوم۔ اس دلیل عقلی توحید دوم کے دو حصے ہیں، درمیان میں جملہ ادخال الہی آئے گا، فالذین عند ربک ادخال الہی درمیان میں آ رہا ہے، فإن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے نیچے لکھے الدال علی وحدانیتہ، اللیل رات ہے، اللیل غور کرو نا، اللہ کہتا ہے والنہار اور دن، والشمس اور سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدے کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا للہ، سجدے کرو صرف کسے؟ اللہ کو، الذی خلقہن، وہ جس نے پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی باتیں کرنے والے۔ اور حاشیہ نمبر 2 پڑھو، یعنی انا ناسن وکانوا یسجدون للشمس والقمر، کہ کچھ لوگ تھے، ان اناسن، بے شک کچھ لوگ تھے کہ وہ سجدے کرتے تھے سورج اور چاند اور ستاروں کو، اور گمان کرتے تھے کہ ان سجودہم، کہ بے شک ان کے سجدے ان ستاروں کو، وہ اللہ کو سجدے ہیں، ان کو منع کیا گیا عن السجود لہذا الوسائط، ان واسطوں کو سجدہ کرنے سے منع کیے گئے، اور حکم کیے گئے بالسجود سجدوں کا، للہ الذی خلق ہذہ الاشیاء، اس اللہ کا سجدہ کرو جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اوپر کیا لکھا ہے؟ زجر ادخال الہی، اگر وہ تکبر کریں، اگر وہ نیچے کہہ رہے کہ عن السجود للہ وحدہ، صرف اللہ کو سجدہ کرنے سے اگر وہ کیا کریں؟ تکبر کریں۔ حاشیہ 3 پڑھو، ای عن افراد العبادت لہو، ای عن افراد ہاں صرف اللہ کی عبادت کرنے سے اگر وہ کیا کریں؟ تکبر کریں اور وہ انکار کریں، الا ان یشرکوا معہ غیرہ، مگر وہ کہیں کہ ہم شریک کریں گے اللہ کے ساتھ غیر کو۔ نمبر 2 یہ ابن کثیر نے کیا ہے، دوسرا معنی زاد المسیر، ای تکبروا عن التوحید والعبادہ، اگر وہ انکار کریں، تکبر کریں توحید اور اللہ کی عبادت سے۔ اچھا جی، تیسرا معنی مدارک، ولم یمتثلوا ما امروا به، اور وہ نہ مانے وہ حکم جس کو ان کو حکم کیا گیا، وَبَوْا، اور انکار کریں مگر واسطے کی بات کریں، تو فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں اللہ ہی کے سجدے سے، فَالَّذِينَ، تو پس وہ لوگ عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں دن اور رات، اور وہ تھکتے بھی نہیں، اور وہ ہاں اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر ان کو مسئلہ سمجھا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، لیکن اگر اس کے بعد باوجود فإن استکبروا، اگر یہ تکبر کریں اور شرک پہ اڑے رہیں، تو میں خدا کو ان کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے توحیدی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، میرے پاس تو فرشتے موجود ہیں جو دن رات میری تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے بھی کوئی نہیں ہے۔ ومن آیاتہ، ومن حصہ 2 میں،
اور اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انک ترل ارض خاشعتن، بے شک تو زمین کو دیکھتا ہے خاشعتن، دبی ہوئی. سمجھو جی، بارشیں جب نہیں ہوتی نا، باہر جاؤ تو زمین بالکل ایسے مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، زمین ایسے نظر آتی ہے جس طرح بے جان ہے. خشکی جب ہوتی ہے، پھر جیسی بارش ہوتی ہے دوسرے دن جاؤ تو بندہ دیکھتا ہے زمین کے اندر ایک مخصوص قسم کی رونق ہوتی ہے. ہاں، تو اللہ اس کیفیت کو ذکر کر رہا ہے. دیکھو تو صحیح، اس زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد کون زندہ کرتا ہے، کون آباد کرتا ہے، اس میں قسم قسم کی تمہارے لیے کون یہ ساری نعمتیں اگاتا ہے. اس بات کو غور تو کرو نا اس کے اندر. ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے انکا ترل ارضا، بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو خاشعتن، دبی ہوئی. خاشعتن فاذا انزلنا علیہ الماء، پس جب ہم نے اتارا اس پر پانی، اہتزت، کیا لفظ ہے جی؟ نیچے لکھا ہے ہلتی و حرکت کرتی ہے. ہلتی و، ہاں، اہتزت تو وہ حرکت کرتی ہے. حرکت وہ حقیقت نہیں کر رہی ہوتی، یہ کنایا ہے کہ وہ زمین پہلے بے جان تھی، اب وہ گوئے کہ آباد ہو رہی ہے. وربت، اور پھوٹتی ہے. ان الذی کے اوپر کیا لکھا ہے؟ جملہ معترضہ برائے ثبوت. ہاں، اللہ کہتا ہے جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن مردوں کو بھی دوبارہ زندہ. ان الذی، بے شک وہ اللہ، ان الذی، بے شک وہ ذات، احیاہا، جس نے زندہ کیا اس زمین کو، نیچے لکھے مناسب اس کے، لمحی الموتا، البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. اس لیے کہ انہو تعلیلیہ، بے شک شان یہ کہ وہ اللہ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے کیا ہے جی؟ قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، یقیناً وہ لوگ جو ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، ہماری آیات میں ٹیڑے چلتے ہیں. کیا معنی؟ قرآن کی آیت کا مقصد مفہوم کچھ ہوتا ہے اور وہ اسے نکالتے کچھ ہیں، اپنے شرکیہ کفریہ عقائد پر ان کو منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، نہیں وہ پوشیدہ ہم پر. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو خوب کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں. نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی ہم ان کو ضرور سزا دیں گے. افمن یلقا فی النار، آیا وہ بندہ جو ڈالا جائے گا آگ میں، نیچے لکھے جیسا کہ یہ ملحد، خیرن، یہ اچھا ہے، امن یاتی آمنا، یا جو آئے گا قیامت کے دن امن کے ساتھ، امن یاتی آمنا، یا جو آئے گا امن سے یوم القیامہ، قیامت کے دن. آمنن کے اوپر لکھا ہے کس میں جی؟ جنت میں. اعملوا ما شئتم، اعملوا ما، کرتے جاؤ جو تم چاہو، کرتے جاؤ جو تم. اوپر اعملوا کے لکھا ہے خطاب تہدیدی، یہ مطلب نہیں کہ اللہ اختیار دے رہا ہے، خطاب تہدیدی ہے، یہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ ایک بندے کو نصیحت کی جائے وہ نہیں مانتا تو اس کو استاذ کہتا ہے، باپ کہتا ہے اچھا تیری جو مرضی ہے وہ کر، اچھا تیری جو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے اختیار دے رہا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تو اگر غلط چلے گا تو میں تجھ سے حساب بھی لوں گا. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، بے شک شان یہ ہے کہ واللہ ساتھ ان اعمال کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، انک نیچے کیا لکھا ہے؟ تمہید برائے شکوہ ثالث. آگے شکوہ نمبر 3 آ رہا ہے، اور نیچے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک الی آخرہ، تو اس کے لیے تمہید ہے اس آیت کے اندر. اچھا جی، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. او ان کے اوپر حاشیہ لکھا ہے یعنی آپ پر عنادن سوال کریں گے، تنگ نہ ہونا. ان الذین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بالذکر قرآن کا، لما جاءہم جب ان کے پاس آ گیا. اوپر لکھا ہے ان میں تدبر کی کمی ہے نہ کہ قرآن میں. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، بے شک شان یہ ہے کہ البتہ قرآن تو کتاب ہے، عزیز، بے نظیر، بے مثال. لا یاتیہ الباطل، لا یاتیہ الباطل، نہیں آ سکتا باطل، من بین یدیہ، آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ پیچھے سے.
اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر باطل بات نہیں آ سکتی، من بین یدیہ، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ کیا مراد ہے؟ دو مطلب لکھ لو، من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ دو مطلب لکھ لو۔ نمبر ایک، من بین یدیہ سے مراد اخبار ماضیہ، اور من خلفہ سے مراد قصص آتیہ۔ قصص آتیہ و مستقبلہ، اس کو سمجھو۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر باطل نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کے اندر اللہ نے دو قسم کی خبریں دی ہیں۔ کتنی قسم کی؟ بعض اللہ نے ماضی کے واقعات سنائے ہیں، اور بعض اللہ نے خبریں دی ہیں مستقبل کی، قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، آخرت میں یہ ہوگا۔ تو قرآن میں سامنے سے بھی جھوٹ نہیں آ سکتا، پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، یعنی قرآن کے اندر جو ماضی کی خبریں ہیں ان میں بھی کوئی جھوٹ نہیں، اور جو آئندہ کی خبریں ہیں ان میں بھی کوئی جھوٹ نہیں۔ ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب کہ من بین یدی سے مراد جبریل امین ہے، اور خلفی سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ کہ قرآن کے اندر باطل نہیں آ سکتا، نہ جبرائیل کی طرف سے اور نہ نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ اللہ نازل کرنے والا ہے، جبرائیل لانے والا ہے، نبی سنانے والا ہے، تو نہ جبرائیل کی طرف سے باطل آ سکتا ہے، نہ نبی علیہ السلام سے آ سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن باطل اور جھوٹ سے پاک ہے۔ تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے، من حکیم، اس ذات کی طرف سے جو حکیم اور تعریفیں کی ہوئی ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، سمجھو۔ شکوہ بھی ہے اور ضمن نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ہے۔ کفار بک بک کرتے نا ہر وقت نبی علیہ السلام کو، کبھی شاعر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کذاب کہتے، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ تو اللہ ایک تو اس بات پہ شکوہ کر رہا ہے کہ میرے پیغمبر کو یہ بکواس کر کر کے تکلیفیں دیتے ہیں، اس اعتبار سے تو یہ شکوہ ہے۔ تسلی اس اعتبار سے ہے کہ میرا پیغمبر یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے سب کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، لہذا آپ کو زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ما یقال لک، نہیں کہی گئی آپ سے کوئی بات، الا مگر، ما قد قیل للرسل، نہیں کہی گئی آپ سے کوئی بات، الا مگر ما وہ جو کہی گئی پہلے رسولوں کو آپ سے پہلے۔ ان ربک، یقیناً رب تیرا، لذو مغفرت، البتہ ہے صاحب مغفرت کا، تیرا رب بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور ہے سخت سزا دینے والا۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا، جعلنا کو نیچے کیا لکھا ہے؟ جواب سوال اول۔ وہ کہتے ہیں نا جی اچھا یہ نبی بھی عربی ہے اور کتاب بھی کیا ہے؟ عربی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ خود بناتا ہے۔ اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو کتاب عربی نہ ہوتی بلکہ کتاب غیر عربی ہوتی، پھر یہ ہمیں سناتا تو ہم کہتے واقعی اللہ کا رسول ہے، واقعی اللہ کا کیا ہے؟ رسول ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا اب تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی بھی عربی اور کتاب بھی عربی، اس لیے ہم نہیں مانتے، لیکن اگر میں اپنے نبی پر کوئی اجمی زبان میں کتاب نازل کرتا نا تو پھر تم کیا کہتے؟ اعجمی و عربی، اعجمی و عربی، کہ کتاب اجمی زبان میں ہے اور نبی عربی بولنے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تم نے پھر یہ اعتراض کرنا تھا، اس لیے تم اعتراض برائے اعتراض کرنے والے ہو، تمہارا مقصد ہی حق کو سمجھنا نہیں ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم بنا دیتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بنا دیتے اس
کتاب یعنی قرآن کو آجمین اجمی زبان میں، لقالو تو کہتے یہ کافر لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھول کھول کے بیان کی گئی اس کی آیتیں، لولا فصلت کیوں نہیں کھول کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں، یعنی عربی میں کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی عربی میں کیوں نہیں اتارا گیا، چونکہ عربی فصیح زبان ہے نا جی۔ آجمیون اوپر لکھا استفہام انکاری، پھر تم کہتے آجمیون، آیا ہو سکتا ہے کہ قرآن تو اجمی ہو اور نبی عربی ہو، پھر تم یہ کہتے تھے، پھر تم یہ کہتے آجمیون و عربی، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب اجمی اور نبی عربی ہو، یعنی نہیں ہو سکتا، پھر تم نے یہ اعتراض کرنا تھا۔ اس لیے میرا پیغمبر کل کہہ دیجئے هو للذین آمنوا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، ہدن ذریعہ ہے کس کا، ہدایت کا، وشفاء اور شفاء امراض قلبیہ سے، والذین لا یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر ان کے کانوں میں بوجھ ہے، نیچے لکھا ہے درجہ اول عدم سما، یعنی وہ قرآن کو سنتے نہیں، وہ علیہم آمن اور یہ قرآن ان پر امن، اور یہ قرآن ان پر امن، اندھا ہے یعنی پردے میں ہے، نیچے لکھا ہے یعنی سبب ہے اندھا ہونے کا بوجہ عناد کے، یعنی بوجہ عناد کے، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اولئک ینادون یہی لوگ ہیں جو بلائے جاتے ہیں، من مکان بعید دور کی جگہ سے، اور سمجھو ایک بندہ ہے تم اس کو بہت دور سے بلا رہے ہو، اتنے دور سے بلا رہے ہو کہ وہ نہ تمہاری آواز سن سکتا ہے، جب سن نہیں سکتا تو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا جس طرح بہت دور سے کسی کو آواز دی جائے نا، تو جس کو آواز دی جائے وہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی سمجھتا ہے۔ میرا نبی جب قرآن تو مکے کے مشرکوں کو سناتا ہے، یہ بھی ایسی ہے جیسے کسی بندے کو بہت دور سے کیا دی جائے، آواز دی جائے، یہ بھی نہ قرآن کو سنتے ہیں اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو جی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ کے نیچے کیا لکھا ہے، جواب شبو ثانی، یہ دوسرے شبے کا جواب ہے۔ شبہ یہ ہے، وہ کہتے اچھا اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس قرآن کو دفعتاً واحدتاً کیوں نہیں اتارا گیا، جس طرح سورہ فرقان میں آئے گا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، وہ کہتے قرآن کو اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا۔ جواب، چلو قرآن کو تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، لیکن اس سے پہلے تمہارے پاس تورات آئی تھی، یہودیوں اس سے پہلے تمہارے پاس تورات آئی تھی، تورات تو دفعتاً واحدتاً اتری تھی، تم نے تورات کو کیوں نہیں مانا؟ اگر بات ہوتی دفعتاً کی یا تدریجن کی تو کم از کم تورات کو تو تم مانتے نا، تم نے تو تورات بھی نہیں مانی، حالانکہ وہ تو یک بارگی اتری تھی۔ اس لیے بات یہ نہیں کہ اکٹھا اتارا گیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے، اصل یہ ہے کہ تم نے ماننا کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، پس اختلاف کیا گیا اس میں، وَلَوْلَا نیچے کے لکھا جواب شبو ثالث، تیسرا شبو ہے، اچھا اگر یہ نہیں ماننے والے خامخواہ اعتراض پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب دیا گیا عذاب آئے گا، لیکن عذاب کا ایک نیٹا کیا ہے، مقرر ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ اور اگر نہ سبقت کر چکی ہوتی بات تیرے رب کی جانب سے، اوپر لکھا ہے کہ پورا عذاب ان کو آخرت میں ہوگا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ البتہ قطعی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان دنیا میں، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ اور بے شک یہ ہیں البتہ شک میں، منہ قرآن کے بارے میں، مریب گہرا شک، یہ قرآن کے بارے میں گہرے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ نیچے لکھا ہے باوجود قیام براہین کے عذاب موعود یا قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ اور بے شک ہیں یہ البتہ شک میں، منہ قرآن کے بارے میں یا منہ عذاب کے بارے میں، مریب گہرا شک۔ بشارت من عمل صالحا جو کرے نیکی، فلنفسہ تو اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، تو اس کا فائدہ اسی کو ہے۔ نیچے لکھا لا لغیرہ ومن اساء اور جس نے کیا کام گناہ کا، فعلیہا تو اس گناہ کا وبال اس ہی پر ہے، کسی غیر پر نہیں۔ وما ربک اور نہیں ہے رب تیرا، بظلام ذرا برابر ظلم کرنے والا، کیا منع کر رہا ہوں بظلام کا، ذرا برابر ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ خیال کرو یہاں ایک اشکال ہے،
اشکال یہ ہے کہ ظلام تو صیغہ مبالغے کا، تو معنی بنے گا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پر یعنی تھوڑا کرتا ہے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کسی پر مسکال برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ جواب دو چیزیں ہیں، ایک اصطلاح ہے نفی فی المبالغہ، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ نفی، کہ جس میں صرف مبالغے کی نفی ہوتی ہے، اصل فعل کی نفی نہیں ہوتی، جس طرح کوئی بندہ کہے لست باکال، نہیں ہوں میں بہت زیادہ کھانے والا، یعنی تھوڑا کھانے والا تو ہوں، تو یہ نفی فی المبالغہ ہے، مبالغے کی نفی ہے، صرف نفس فعل کی نفی نہیں ہے۔ تو ایک ہے نفی فی المبالغہ جیسے لست باکال، اور ایک ہے مبالغہ فی النفی، ایک ہے مبالغہ فی النفی، نفی میں مبالغہ، نفی، ہاں ایک ہوتی ہے صرف نفی، اور ایک ہوتی ہے ایسی نفی کہ جس نفی میں بھی کیا کیا جائے؟ مبالغہ کیا جائے، یعنی ایسی کمال کی نفی کہ وہاں بالکل فعل کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اس لیے خیال کرو یہاں پر مبالغہ فی النفی ہے، نفی فی المبالغہ نہیں ہے، یہاں مبالغہ فی النفی ہے، نفی فی المبالغہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے مانا کیا وما ربک، نہیں ہے تیرا رب بظلام، ذرا برابر ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، الیہ یرد علم الساعہ، الیہ ایک نچلے کا دلیل عقلی توحید سوم۔ او خیال کرو ذرا، حاشی میں آپ کے پاس بات لکھی ہوئی ہے، ایک بندہ آیا، اس نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا متی یکون ذالک الیوم، حضرت یہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ ہمیں قیامت سے ڈراتے تو ہیں، لیکن قیامت آئے گی کب؟ تو یہاں اس کا جواب دیا گیا کہ الیہ یرد علم الساعہ، اور الیہ یہ تقدیم مفید للحصر ہے، مانا اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اس لیے قیامت کب آئے گی اس بات کو جاننا یہ از قبیل مغیبات کے ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں نبی علیہ السلام نے قیامت کی مختلف علامات تو ضرور بتلائی ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی یہ اللہ کا خاصا مختص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہے، لمبا حاشیہ میں نہیں پڑھ سکتا، یہ من ثمرات لکھا ہے نا جی، اس سے باہر حاشیے پہ آؤ، پہنچ گئے ہو، اور نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، خواہ فرشتہ مقرب ہو یا نبی رسول، یا نبی رسول مواہب الرحمن، یہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا قیامت کب آئے گی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، اور نہ کوئی رسول، اس لیے فرمایا الیہ، طرف اللہ ہی کے لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا ایک۔ وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتے میوے، من اکمامہا، من اکمامہا، اللہ اکبر، تھوڑا سا گرم ہو گیا، تھوڑی گرم ڈالنا۔ اچھا جی،
الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا علم قیامت کا، وما تخرج اور نہیں نکلتے من ثمرات کوئی پھل، من اکمامہا اپنے شگوفوں سے، اپنے کس سے جی؟ شگوفوں سے، وما تحمل من انسا اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث، ولا تضع اور نہ بچہ جنتی ہے، الا بے علمہ مگر ساتھ اللہ کے علم کے۔ قیامت کب ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، اور شگوفوں سے جو میوے نکلتے ہیں ہاں وہ اس کے حالات کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی پھل میوے ہیں نا تو پہلے ایک شگوفہ سا بنتا ہے، پھول سا بنتا ہے، تو اس سے کیا پھر وہ پھل بنتا ہے۔ اسی طرح فرمایا مادہ حاملہ ہوتی ہے تب بھی، اور جب وہ وضع حمل کرتی ہے تب بھی، یہ سارا کچھ میرے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اوپر لکھا ہے تخویف اخروی، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن اللہ آواز دے گا مشرکوں کو، جس دن اللہ آواز دے گا مشرکوں کو، اوپر لکھا ہے عام فی کل من عبدا غیر اللہ، یہ عام ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ اللہ آواز دے گا، پوچھے گا این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک جو دنیا میں تم نے میرے لیے کیا بنا رکھے تھے؟ شریک بنا رکھے تھے۔ این شرکائی کہاں ہے میرے شریک؟ نیچے لکھا ہے الذین عبدتموہم معی، وہ جن کی تم عبادتیں کرتے تھے میرے ساتھ، ہاں ان کو بلاؤ نا، اب میرے شریک کہاں ہیں؟ ان کو کہو نا آئیں آج وہ تم کو مجھ سے کیا کریں؟ چھوڑائیں۔ قالو جواب مشرکین کہیں گے آذناکا، آذناکا اے اللہ ہم نے تجھے خبر دے دی۔ نیچے لکھا ہے ای نقول لکا، ہم تجھے کہتے ہیں آذناکا اے اللہ ہم نے تجھے خبر دے دی، ما منا من شہید آج نہیں ہے ہم میں سے کوئی من شہید مدعی اس شرکیہ عقیدے کا۔ اللہ آج تو ہم سارے توحیدی بن گئے، آج تو ہم میں سے کوئی بھی اس شرکی عقیدے کا مدعی نہیں ہے۔ ما منا من شہید نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی مدعی اس شرکی عقیدے کا۔ اور حاشیہ نمبر 4 پڑھو ذرا، یعنی ہم نے اس دعویٰ کو چھوڑ دیا ہے، کوئی ہم میں سے پختہ نہیں رہا۔ ای ما منا احد اليوم یشہد بان لک شریکا وما منا الا من ہوا موحد لکا، آج تو ہم میں سے کوئی بھی مشرک نہیں، سارے کیا بن گئے ہیں جی؟ موحد بن گئے ہیں۔ آج تو ہم خود اللہ سارے وہابی بن گئے ہیں۔ دنیا میں تو ہم ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن آج تو ہمیں مسئلہ پتہ لگ گیا ہے کہ بات تو ان کی ٹھیک تھی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ نیچے کہہ لے کہ نفی شفاعت قہریہ، اور گم ہو جائیں گے ان سے ما وہ معبود کانو یدعون من قبل جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے یعنی دنیا میں، وَظَنُّوا اور وہ یقین کر لیں گے ما لَهُم مِّن مَّحِيصٍ نہیں ہے ان کے لیے کوئی چھٹکارا، نہیں ان کے لیے کوئی کوئی خلاصی، کوئی چھٹکارا ان کے لیے نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان اوپر کیا لکھا ہے شکوے رابع، چوتھا شکوہ آ رہا ہے نا، کہا تھا 4 شکوے آئیں گے، چوتھا شکوہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، اللہ کہتا ہے مشرک انسان وہ غیر اللہ سے مانگتا ہے اور مانگ 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 کے تھکتا نہیں، لیکن اگر اس مشرک کو کوئی تکلیف پہنچے نا تو فَيَئُوسٌ پس وہ فوراً آس بھی توڑ بیٹھتا ہے، اور قنوطن اور بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ مشرک انسان کے بارے میں، سمجھو، کیونکہ مومن موحد بندہ تو کبھی بھی اللہ سے نہ آس توڑتا ہے اور نہ اللہ سے کبھی نا امید ہوتا ہے۔ مشرک انسان اپنے معبودوں سے، معبودان باطلہ سے خیر مانگتا رہتا ہے، کبھی گاڑیاں، کبھی بنگلے، یہ اللہ دیتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ دے رہے ہیں، تو جب تک یہ مزوں میں ہوتا ہے تو تب تک تو اس کا یہ مذہب چلتا ہے، لیکن جب اس پہ تکلیف آتی ہے تو فیئوس قنوط اپنے ان معبودوں سے آس بھی توڑ بیٹھتا ہے اور نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ہم تو سب کو دینے والے ہیں، اس کے شرک کے باوجود بھی ہم اس کو کوئی نہ کوئی نعمت پھر دے دیتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ
اس کے اس ساری کرتوتوں کے بعد پھر ہم اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو یہ بجائے اس کے کہ ہمارا کیا کرے، شکریہ ادا کرے، تو کہتا ہے ہاذا لی، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرا کیا تھا، حق تھا۔ ایک نمبر دو، پھر یہ قیامت کا بھی انکار کرتا ہے، اور نمبر تین یہ کہتا ہے کہ قیامت ہے تو کوئی نہیں، لیکن اگر قیامت ہو بھی گئی تو وہاں بھی ہم ہی مزے کریں گے۔ اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ کافر انسان اتنا بدبخت ہے کہ جب یہ شرکیات کرتا ہے، اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اپنے سارے معبودوں سے نا امید ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے تو دینا ہے، اس کو کچھ نعمت دے دیتے ہیں۔ تقاضا تو یہ تھا کہ کم از کم اب انسان بن جاتا، لیکن پھر یہ بے ایمان کہتا ہے ہاذا لی، اور قیامت کوئی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو وہاں بھی ہمیں بڑی جو ہے وہ نعمتیں ملیں گی۔ اللہ شکوہ ذکر کرا، لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا مشرک کافر انسان۔ لا یسم کی نیچے کیا لکھا ہے، مرض اول شدت حرص، نہیں تھکتا مشرک کافر انسان، من دعاء الخیر، خیر کے مانگنے سے۔ اوپر لکھا ہے ترقی دنیاوی، نیچے لکھا ہے ای من الاسنام، بتوں وغیرہ سے۔ وین مسہ الشر، اور اگر پہنچے اس کو کوئی تکلیف، نیچے لکھا ہے دوم سوء زن، بدگمان بھی ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فیئوسن، تو یہ آس توڑ بیٹھتا ہے، تو یہ آس قنوط نا امید ہو کر۔ یہ اوسن قنوتن، بعض نے تو کہا کہ یہ الفاظ مترادفہ ہے، الفاظ مترادفہ ہیں۔ حاشی میں آپ کے پاس لکھا ہے نمبر 1 مترادفان عند البعض والتکرار للتاکید۔ نمبر 2 بعض نے فرق بیان کیا کہ یأس کا تعلق ہے دل سے، یاس کا تعلق ہے دل سے نا امید ہوتا ہے، اور قنوت کا تعلق ہے جوارے سے، کہ اس کے اعضاء سے بھی نا امیدی کیا آتی ہے، پھر نظر آتی ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ وہ حاشیے پہ لکھی ہوئی دونوں باتیں آپ کے پاس۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور البتہ اگر ہم اس کو چکھائیں کوئی رحمت اپنی جانب سے، من بعد ضرّا، بعد تکلیف کے جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ ضرور بضرور کہے گا، ہَذَا لِي، ہَذَا، کہے گا یہ تو میرے لیے ہے۔ حاشیہ 8 دیکھو نا، ای استحقہ بے عملی، کہ میں اس کا مستحق ہوں اپنے عمل کی وجہ سے۔ آگے تائید بھی لگی ہوئی ہے، ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا، پرسوں پڑھی ہے یہ آیت۔ لیقولن، البتہ ضرور کہے گا کہ یہ میرے لیے ہے۔ وما اظن الساعۃ، اور نہیں میں یقین رکھتا قیامت کے بارے میں کہ قائم ہوگی۔ وما اظن، اور نہیں میں یقین کرتا قیامت کے بارے میں کہ قائم ہوگی۔ ولئن رجعت، اور البتہ اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا طرف میرے رب کے، یعنی اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو پھر بھی ان لی عندہ، بے شک میرے لیے اللہ کے پاس، للحسنی، اچھائی ہوگی، میرے لیے وہاں بھی بڑا اچھا بدلہ ہوگا۔ تو اللہ نے اس مشرک کافر انسان کی اس حرکت پہ شکوہ کیا۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں سن، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس البتہ ضرور بضرور خبر دیں گے ہم کافروں کو، بِمَا عَمِلُوا، ساتھ ان اعمال کے جو انہوں نے کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بضرور چکھائیں گے ان کافروں کو، من عذاب غلیظ، سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ زجر، اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر، اعرضا، تو کیا کرتا ہے جی، اعراض کرتا ہے، اور مشرک کافر انسان مراد ہے تو اعراض کرتا ہے۔ اوپر لکھے انش شکر، نیچے لکھے یہ کنایا ہے تکبر کرنے سے۔ ونا آ بجانبہ، اور مڑتا ہے بجانبہ، اپنی کروٹ کے بل، اور مڑتا ہے اپنی اوپر لکھا ہے اور موڑے اپنی کروٹ۔ یہ متکبر بندے کی نشانی ہے، اس کے سامنے کوئی بات کی جائے تو پہلے تکبر کرتا ہے اور پھر اپنی کروٹ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ وَنَا آبِ جانبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو ہوتا ہے لمبی لمبی دعائیں مانگنے والا۔ اللہ اکبر۔ آج تو جی اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، حالات اچھے ہوں تو کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا، تکلیف آئے تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مشرک کافر انسان ہے، جب اس کو کوئی نعمت دیتا ہوں تو اعرضا ونأ بجانبہ، یہ اعراض کرتا ہے
اور کروٹ پھیر جاتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو فضو دعائن عریض، لمبی لمبی کیا مانگتا ہے؟ دعائیں۔ اشکال ہے، پچھلے صفحے پہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو فیئوس قنوت، یہ آس توڑ بیٹھتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید۔ تو وہاں اللہ کہتا ہے جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ لمبی لمبی کیا شروع کرتا ہے؟ دعائیں۔ تو ظاہراً ان دونوں میں تعارض ہے، ظاہراً ان دونوں میں تعارض ہے۔ تو خیال کرو اس کے دو جواب ہیں۔ کتنے جواب ہیں جی؟ دو جواب ہیں، لکھے آپ کے پاس، حاشیے میں پڑھاتا ہوں میں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا فیئوس قنوت کا مطلب ہے فی البر وذو دعاء عریض فی البحر۔ یہ جب ہوتا ہے نا خشکی پہ، اور خشکی پہ اس کو کیا پہنچتی ہے؟ کوئی تکلیف، تو پھر فیئوس قنوت۔ لیکن اگر دریا میں ہوتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر صرف کسے پکارتا ہے؟ اللہ کو، فذو دعاء عریض۔ تو یئوس قنوت کا تعلق ہے خشکی کے ساتھ، بر کے ساتھ، اور ذو دعاء عریض کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ بحر کے ساتھ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یئوس قنوت کا تعلق ہے من الاسنام، آس توڑ بیٹھتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے بتوں سے، اور ذو دعاء عریض لمبی لمبی دعائیں مانگنی شروع کر دیتا ہے من اللہ تعالی، اللہ پاک سے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اور سمجھ رہے ہو؟ اور یہ حاشیہ دو پڑھ لو جو فضو دعاء عریض پر ہے۔ فضو دعاء یعنی اس حالت فخر پر قائم نہیں رہتا، بلکہ تنگی کے وقت خدا کو پکارتا ہے۔ تائید نمبر 1، وَإِن مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قُلْتُ فَلَا يُنَافِيهِ فَيَئُوسٌ قُنُوتٌ، کہ فیئوس قنوت اس کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ جواب نمبر 1، لِأَنَّ الْمُرَادَ، مراد یہ ہے کہ انہو قنوت فی البر وذو دعاء عریض فی البحر، یہ نا امید ہوتا ہے بر میں، لمبی دعائیں مانگتا ہے بحر میں، یا یہ نا امید ہوتا ہے من السنم وذو دعاء للہ تعالی، اور لمبی دعائیں اللہ سے مانگتا ہے۔ ہو گئی نا بات جی؟ فذو دعاء عریض قل ارأیتم، نیچے لکھا ہے یہ آیت چاروں شکووں کے متعلق ہے، اور 4 شکوے پڑھ لیے نا آپ نے۔ قل فرما دیجئے میرا پیغمبر، ارأیتم، آیا جانتے ہو تم، آیا بتاؤ تو صحیح، ان کانا من عند اللہ، اگر ہے یہ قرآن اللہ کی جانب سے، ثم کفرتم بہ، پھر بھی تم نے انکار کیا اس قرآن کا۔ بتاؤ تو صحیح، 4 شکوں کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں کبھی کہتے ہو ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہم تیرے قرآن کو سن نہیں سکتے، کبھی کہتے ہو لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فی، کبھی قرآن بیان کرنے والے میرے نبی کو شاعر، مجنون وغیرہ تم کہتے ہو۔ بتاؤ تو صحیح کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا، تم مان تو نہیں رہے، پھر بھی تم نے اس قرآن کا کیا کیا ہے؟ انکار۔ تو بتاؤ من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، پھر تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ تم تو قرآن کو مان نہیں رہے نا، لیکن بالفرض سن لو۔ قل ارأیتم، فرما میرا پیغمبر، ارأیتم، آیا بتاؤ تو صحیح، ان کانا، اگر ہوا یہ قرآن اللہ کی جانب سے، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے انکار کر دیا اس قرآن کا، پھر تم نے انکار کر دیا اس قرآن کا۔ اچھا جی، پھر تم نے انکار کر دیا اس قرآن کا۔ اچھا جی، نیچے لکھے افلا یضرکم ذالک، تو کیا یہ انکار تمہیں نقصان نہیں دے گا؟ یعنی ضرور دے گا۔ تو سن لو، من اضلو، کون بڑا گمراہ ہے، ممن، اس بندے سے، ہوا فی شقاقن، جو ہے زد میں، بعید، بڑی دور کی، سنوریہم آیاتنا، تخویف دنیاوی، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں، ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، اطراف میں، فی الآفاق، اطراف میں، نیچے کے فتوحات، اطراف عرب، وفی انفسہم، اور خود ان میں۔ دیکھو جی، اللہ کہتا ہے ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق،
کہ مکے کے علاوہ اور عرب کے اور کئی علاقوں کو میرا نبی اور اس کے صحابہ فتح کریں گے۔ نمبر 2، وفی انفسہم، اور قریشیوں خود تمہارے اندر بھی میں تمہیں دکھاؤں گا، بدر میں وغیرہ وغیرہ جنگوں میں تمہیں ماریں پڑیں گی، فتح مکہ میں تم ہاتھ جوڑ کے میرے نبی سے معافیاں مانگو گے، ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ فی الآفاق سے مراد قریشیوں کے علاوہ دوسری فتوحات ہیں، اور فی انفسہم سے مراد ان کے اوپر حاصل ہونے والی فتوحات ہیں۔ حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ جب ظاہر ہو جائے گی بات ان کے لیے کہ انہ الحق، بے شک یہ قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کا خیال کرو، اولم یکفی، آیا نہیں کافی، آیا بے رب کا، یہ بات زائدہ ہے، ای فی توحید رب کا، ای فی، کیا تیرے رب کی توحید میں یہ بات کافی نہیں کہ انہ علی کل شیء شہید، بے شک وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ الا، خبردار، انہم فی مریۃ، بے شک یہ کافر شک میں پڑے ہوئے ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ الا، خبردار، انہ بکل شیء محیط، بے شک شان یہ ہے کہ وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین کاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ الشورى، وجہ تسمیہ آیت 38، وجہ تسمیہ آیت نمبر 38، 3-8۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 42 نمبر بعد حامیم السجدہ، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 42 نمبر بعد حامیم السجدہ، اور نزولاً 62 نمبر بعد حامیم السجدہ، اور نزولاً 62 نمبر بعد حامیم السجدہ۔ ربط اسمی، وَإِن شَاوَرُوا شُورَى، وَإِن شَاوَرُوا شُورَى لِلشُّبْهَاتِ عَلَيْنَا، بِالزُّخْرُفِ مِنَ الْقَوْلِ، وَإِن شَاوَرُوا شُورَى لِلشُّبْهَاتِ عَلَيْنَا بِالزُّخْرُفِ مِنَ الْقَوْلِ، فَنَجْعَلْ شُبْهَاتَهُمْ دُخَانًا، فَنَجْعَلْ شُبْهَاتَهُمْ دُخَانًا حَتَّى يَصِيرُوا جَاثِيًا، حَتَّى يَصِيرُوا جَاثِيًا۔ اور اگر وہ قرآن کے خلاف شورا کریں، ہمیں شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے زخرف اقوال کے ساتھ، تو ہم ان کے شبہات کو دخان بنا دیں گے، یہاں تک کہ وہ جاسیہ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ جاسیہ ہو جائیں۔ ربط مانوی، دعوی حامیم مومن پر دوسرے شبے کا جواب ہے، دعوی حامیم مومن پر دوسرے شبے کا جواب ہے۔ شبو،
تم کہتے ہو غیر اللہ کو نہ پکارو، حالانکہ کتب سابقہ سے غیر اللہ کی پکار ثابت ہے، حالانکہ کتب سابقہ سے غیر اللہ کی پکار ثابت ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ مجھے پکارو، اور سلیمان علیہ السلام کے جادو والے صحیفوں میں غیر اللہ کی پکار کا موجود ہونا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو والے صحیفوں میں غیر اللہ کی پکار کا کیا ہونا؟ موجود ہونا، یہ شبہ ہے۔ تم کہتے ہو غیر اللہ کو نہ پکارو، حالانکہ پہلی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی پکار درست ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ عیسائیوں مجھے پکارو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو والے صحیفوں میں غیر اللہ کی پکار کا موجود ہونا۔ جواب، تمام پیغمبروں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں۔ تمام پیغمبروں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ پکار کے لائق کوئی نہیں، اور پہلی کتابوں سے جو جواز معلوم ہوتا ہے وہ باغی گمراہ مولویوں اور پیروں کی درج کی ہوئی تحریریں ہیں، وہ باغی اور گمراہ مولویوں اور پیروں کی درج کی ہوئی تحریریں ہیں۔ خلاصہ صورت، سورت میں تین سوالوں کے جواب آئیں گے۔ تین سوالوں کے نمبر ایک، اختلاف کس نے ڈالا؟ سورت میں تین سوالوں کے جواب آئیں گے۔ نمبر ایک، اختلاف کس نے ڈالا؟ نمبر دو، اختلاف کب ڈالا؟ اور نمبر تین، اختلاف کیوں ڈالا؟ خلاصہ سورت میں تین سوالوں کے جواب آئیں گے۔ نمبر ایک، اختلاف کس نے ڈالا؟ نمبر دو، کب ڈالا؟ نمبر تین، کیوں ڈالا؟ اور اسی طرح شبہ کا جواب، ذکر دعویٰ اور بوکا بموکا زجرات وغیرہ آئیں گی۔ اسی طرح جواب شبہ، ذکر دعویٰ اور موقع بموقع زجرات وغیرہ آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، اللہ اعلم بمرادہما، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ سمجھو جی،
کذالک الاخری ہی یہ جو آیت ہے یہ ایک شبے کا جواب ہے. ایک شبے کا کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ مسئلہ صرف آپ ہی بیان کرنے والے ہیں، آپ سے پہلے کسی نے بھی یہ مسئلہ بیان نہیں کیا. اللہ نے شبے کا جواب دیا، خبردار یہ مسئلہ بیان کرنے والا میرا یہ نبی اکیلا نہیں، بلکہ کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، گزر گئے. کذالک فرمایا، لذالک نہیں فرمایا. کذالک فرمایا، لذالک اس لیے کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی آئی وہ بعین ہی انہی الفاظ میں نہیں آئی جن الفاظ میں پہلے پاس. نمبر 1 حاشیہ دیکھو کذالک پر، یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے اور ذالک نہیں فرمایا اس لیے کہ عبارت وہ نہیں ہے. یعنی نبی علیہ السلام پر جو وحی آئی اس کی عبارت وہ نہیں جو عبارت پہلے نبیوں پر آنے والی وحی کی تھی. تو عبارت کا چونکہ فرق ہے اس لیے فرما دیا کذالک. ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ لفظ کھڑا ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور اس کے پیچھے کھڑا ہے یوحی الیک. اللہ وحی کرتا ہے آپ کی طرف بھی اور ان رسولوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزر گئے. سمجھو بات کو؟ حالانکہ پہلے رسولوں پر تو وحی ہو چکی ہے، ان پر وحی کا سلسلہ جاری تو نہیں، ان پر وحی کا سلسلہ جاری تو نہیں. تو یوحی مضارع کا صیغہ ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان پر اب بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے. تو جواب یہ مضارع بمعنی ماضی کے ہے، مضارع بمعنی یوحی بمعنی اوحا کے ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، اسی طرح وحی کرتا رہا آپ، وحی کرتا ہے آپ کی طرف بھی اور وحی کی ہے اس نے ان رسولوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزر گئے. کون؟ اللہ ہو، یہ یوحی کا فاعل ہے. وحی کرتا ہے اللہ، العزیز ہو جو زبردست ہے، الحکیم اور حکمتوں والا ہے. العزیز زبردست ہے اور حکیم حکمتوں والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو کے نیچے لکھ لو بیان وحی، بیان، اور اس سے پہلے کولو مقدر ہے. اس سے پہلے کولو کیا ہے؟ ہاں، سارے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا کہو لہو اللہ ہی کے لیے ہے، خلقن و ملکن و تصرفن، خالق بھی اللہ ہی، مالک بھی اللہ ہی، متصرف بھی اللہ ہی، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے. وہو العلی، وہو اور وہ ہے سب سے اوپر سب سے بلند، العظیم اور عظمتوں والا. وہ علی سب سے اوپر اور سب سے بلند بھی ہے اور العظیم بڑی عظمتوں والا بھی ہے. اوپر کیا لکھے؟ نفی شفاعت قہریہ، اتنا بلند اور اتنا عظیم ہے کہ اس کے دربار میں کوئی شفیع قہری بن نہیں سکتا. تکاد السماوات، تکادو کے اوپر کیا لکھا ہے؟ تشریح عظمت. اللہ اتنا عظیم ہے، اتنی عظمتوں والا ہے کہ قریب ہے کہ اس کی عظمت کے روب اور خوف کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے. آسمان، ہاں، تکاد السماوات، قریب ہیں کہ آسمان، یتفطرنا، پھٹ پڑے، من فوقہن، اوپر سے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، کس سے جی؟ اوپر سے. سمجھو جی، من فوقہن کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کی اکثر نشانیوں کا تعلق فوق سے ہے. مثلا عرش ہے، کرسی ہے، ملائکہ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے من فوقہن کی قید لگا دی گئی. تکاد السماوات، قریب ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، والملائکۃ اور فرشتے یسبحون تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم، ساتھ اپنے رب کی تعریفوں کے، ساتھ اپنے. یہ ایک شبے کا جواب ہے. اچھا آسمان پھر پھٹے کیوں نہیں؟ سبب موجود ہے اللہ کی عظمت، اور اللہ کہتے ہیں اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کیا ہو جاتے؟ پھٹ جاتے. پھر سوال تھا کہ پھٹے کیوں نہیں؟ اس کا جواب دیا پھٹے اس لیے نہیں کہ ہر وقت فرشتے اللہ کی کس میں لگے ہوئے ہیں؟
تسبیح میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی اس تسبیح کی برکت سے آسمان پھٹے کوئی نہیں۔ فرمایا والملائکۃ، اور فرشتے یسبحون تسبیحیں کرتے ہیں بحمد ربہم، ساتھ اپنے رب کی تعریفوں کے، ویستغفرون، اور بخششیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لمن فی الارض، ان کے لیے جو کہاں ہیں زمین میں۔ لمن فی الارض سے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ فرشتے سارے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے ساری زمین والوں کے لیے، تو زمین میں تو کافر مشرک بھی ہیں، تو جواب لمن فی الارض سے مراد موحد ہے، مشرک نہیں۔ حاشیہ نمبر 10 دیکھو نا جی، اور سب سے نیچے لگا ہے، دیکھ رہے ہو؟ لمن فی الارض، جو شخص اس مشرکانہ عقیدے سے پھر آئے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو شخص شرک چھوڑ دے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ الا خبردار، ان اللہ، یقیناً اللہ، والغفور، وہی ہے بخشنے والا، رحیم مہربان۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، زجر ما تخویف، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی اللہ کے علاوہ کارساز، والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی اللہ کے علاوہ کارساز، اللہ حفیظ، اللہ حفیظ، اللہ ہی نگران ہے۔ اوپر لکھا ہے وہ آپ ہی مناسب وقت پر سزا دے گا۔ اللہ حفیظ، اللہ ہی نگران ہے۔ اور حفیظ پہ حاشیہ لکھا ہے ایحصی علیہم از احصاء، یعنی اللہ ہی ان کو گھیرے گا، بمعنی گھیرنا۔ اللہ حفیظ، اللہ ہی حفیظ ہے، نگران ہے، علیہم ان پر، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر مختار، نہیں ہے آپ ان پر داروغے، آپ ان پر اپنی قدرت نہیں دکھا سکتے، اللہ ہی ان پر حفیظ ہے، اللہ ہی ان کا معاملہ کرے گا۔ مان تک نیچے لکھا ہے کہ جب چاہیں عذاب نازل کر دیں، کہ جب چاہیں، ہاں میرا نبی یہ آپ کے اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ حاشیہ دیکھو، کیونکہ آپ تو انذار اور اتمام حجت کے لیے بھیجے گئے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ترغیب القرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ، اور یہ ہمارا ہی کمال ہے، اوحینا الیکا، وحی کی ہم نے آپ کو، وحی کیا ہم نے آپ کی طرف قرآن، عربین، عربی زبان میں، لتنذر ام القریٰ، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، مکہ والوں کو۔ ام القریٰ، ہاں، لتنذر کے نیچے کیا لکھا ہے؟ محض اس لیے، ام القریٰ کے نیچے سب سے پہلے آپ نے دعوت تو سب سے کو دینی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے مسئلہ توحید سنانا ہے مکہ والوں کو۔ سب سے پہلے آپ نے مسئلہ توحید اس لیے ان کو سنانا ہے۔ لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، اور جو اس کے اردا گرد ہیں، وتنذر یوم الجمع، اور آپ ڈرائیں لوگوں کو یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، ایسا دن لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، فریق فی الجنہ، اس دن فیصلہ ہوگا، اور فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت میں جائے گا، اللہ ہمیں بھی ان میں داخل فرمائے، وہ فریق فی السعیر، اور دوسرا فریق جہنم میں جائے گا، ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ایک سوال کا جواب ہے صوفیوں۔ سوال یہ ہے کہ جب اتنی کمال والی کتاب ہے قرآن عربین، اور اتنا کمال والا نبی ہے ڈرانے والا، پھر تو چاہیے تھا کہ وہ سب لوگ اس قرآن والے مسئلے کو کیا کر لیتے؟ مان لیتے، اور سارے توحیدی بن جاتے اور کوئی مشرک نہ ہوتا۔ اللہ نے جواب دیا، اگر جبرن ایمان اور ہدایت مقصود ہوتا، اگر جبرن ایمان و ہدایت، تو میں اللہ سب کو مومن اور توحیدی بنا لیتا، لیکن چونکہ ایمان کا معاملہ جبرن نہیں اختیارن ہے، اس لیے جس پہ میں اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے اسے ہی مسئلہ سمجھ آتا ہے، ہر کسی کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن نہ سمجھ آنا یہ قرآن کا قصور نہیں بلکہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کر دیتا سب کو امۃ واحدہ، ایک جماعت۔
کر دیتا سب کو ایک جماعت، یعنی سارے توحیدی ہوتے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، لیکن داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر ایمان دے کر۔ وَالظَّالِمُونَ، اور ظالم لوگ، اوپر لکھے نفی شفاعت قہری، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ، نہ ہوگا ان کے لیے کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اعادہ زجر ہے، پھر زجر کا ذکر آ رہا ہے، اور ماقبل کے اندر ایک دفعہ آ گئی والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، زجر کا ذکر ایک دفعہ ہو چکا، اب اس زجر کا پھر اعادہ اللہ کر رہا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، آیا بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز، اللہ کے علاوہ۔ اچھا جی، سوال آتا ہے، یہ تو پھر تکرار ہو گیا، وہاں بھی تھا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں بھی فرمایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء۔ تو جواب یہ ہے کہ وہاں مقصد تھا تحدید، وہاں مقصد صرف کیا تھا؟ تحدید، اور یہاں مقصد ہے ابطال شرک، یہاں مقصد کیا؟ ابطال۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز۔ فاللہ الولی، پس اللہ ہی کارساز ہے، پس اللہ ہی، وہو یحیی، وہی جان، وہی یحیی الموتیٰ، وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کرنے پر کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ انہوں نے کارساز بنا لیے، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں، اصل کارساز تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ ان کا یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ دلیل ہوا یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرنے والا جب وہ اکیلا اللہ ہے تو کارساز بھی وہ اکیلا اللہ ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو اختلاف کرو تم دین کے بارے میں کچھ بھی، فیہ سے مراد ای فد دین ہے، ای فد، اور جو اختلاف کرو تم دین کے بارے میں کچھ بھی، دین کے اندر تم جو بھی اختلاف کرو، اصل میں سمجھو، اصل میں وہ کہتے تھے نا، وہ جو بات آ رہی ہے کہ پہلی کتابوں میں تو یہ مسئلہ ہے اور تم یہ مسئلہ بیان کرتے ہو، یہود و نصارہ کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو کہہ دو کہ تم دین کے بارے میں جو بھی اختلاف کر رہے ہو نا، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ نے قرآن اتار کے فیصلے کر دیے ہیں، جن سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے تم بھی جھوٹے ہو، تمہاری کتابیں بھی جھوٹی ہیں، میرا آخری نبی بھی سچا ہے اور قرآن بھی سچا ہے۔ فحکمہ، پس حکم اس کا یعنی فیصلہ اس کا، فحکم اس کا یعنی فیصلہ اس کا۔ او حاشیہ ناؤ دیکھو، در دنیا با دلیل صحیح، در دنیا، دنیا کے اندر فیصلہ ہوگا دلیل صحیح کے ساتھ، اور دلیل صحیح قرآن ہے، اور آخرت کے اندر فیصلہ ہوگا فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر کے ساتھ۔ فحکمہ، پس فیصلہ اس کا طرف اللہ پاک کے ہے، اللہ کی طرف فیصلہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف فیصلہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کی طرف فیصلہ ہے۔ فحکمہ الی اللہ، ای الی کتاب اللہ، فحکمہ الی اللہ ای الی رسول اللہ۔ ذالکم اللہ ربی، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ذالکم نے لکھا ای الحاکم، ای جو فیصلے کرنے والا ہے، یہ ہے اللہ ربی، جو میرا رب، علیہ توکلت، اس ہی پر ہے میرا بھروسہ، و الیہ انیب، اور اس ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ نیچے لکھا ہے در امور دنیا و دین، یعنی دین اور دنیا کے سارے کاموں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اوپر لکھا ہے لا الہ احد سوا، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں زمینوں کو، جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس نے بنائی تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں سے جوڑے، یزرعکم فی، پھیلاتا ہے تمہیں، فی ہے زمین میں، پھیلاتا ہے تمہیں زمین میں، یزرعکم فی ہے، ہاں پھیلاتا ہے تمہیں کس میں؟ زمین میں، تمہیں وہ زمین میں زیادہ کرتا ہے جی۔ لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے مثل اس کے کوئی چیز، اللہ کے مثل کوئی شے بھی نہیں ہے۔ اور سمجھو یہاں اشکال ہے، کاف للتشبیہ ہے تو آیت کے ظاہر کا معنی یہ بنتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کی مثل نہیں، اللہ کی مثل کی، ہاں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل جیسی کوئی شے نہیں، یعنی اللہ کی مثل ہے لیکن اس مثل جیسی کوئی شے نہیں۔ حالانکہ یہ تو غلط ہے، اللہ کی تو مثل ہی نہیں، وہ تو احد ہے۔ جواب نمبر 1،
کہ کاف یہاں زائدہ ہے. کاف یہاں ہاں اصل عبارت ہے لیس مثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں، کوئی شے اس کے مثل نہیں. یہاں کاف زائدہ ہے. جواب نمبر 2، جواب نمبر 2، کاف زائدہ نہیں لیکن مثل بمانا ذات ہے. مثل بمانا ہاں ای لیسا کذاتہ شیء، لیسا اللہ کی ذات جیسی کوئی شے نہیں. کاف زائدہ نہیں لیکن مثل بمانا کس کے ہے جی؟ ذات کے ہے. ای کہ لیسا کا ذاتہ شیء، اس طرح ہم توحید کا معنی ہے لیسا کا ذاتہ ذات ولا کا صفتہ صفت ولا کا اسمائی اسم ولا کا فعلہ فعل ولا کا صفاتہ صفت جو آتا ہے نا جی. تو یہاں معنی لیسا کمثلہ شیء اے لیسا کذاتہ شیء، اللہ کی ذات جیسی کوئی شے بھی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع، وہی ہے سمیع، ہر کسی کی بات سننے والا، البصیر، ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا. لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں مقالید السماوات، چابیاں آسمان و زمینوں کی. آسمان و زمینوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی آسمان و زمینوں کے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے جی؟ اللہ ہے. نیچے لکھا ہے والاصنام لیست کذالک یبسط الرزق لمن یشاء، فراغ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک شان یہ کہ وہ اللہ ہر چیز کے حال کو جاننے والا ہے. وہ دیکھ رہے ہو او وہاں سے بات شروع ہوئی تھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں تک جتنی باتیں آئیں وہ اس وحی کے متعلق تھی. اللہ پاک نے اپنی توحید کا مسئلہ مختلف انداز سے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. درمیان میں عظمت قرآن بھی آئی، درمیان میں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، ان کے شبے کا جواب بھی آیا، اور دلیل توحید کی بھی ساتھ ساتھ آتی گئی. شرع لکم من الدین، شرع بمانا تقرر، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دین کو مقرر کر دیا ہے. شرع، ہاں اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دین کو مقرر کر دیا ہے، مشروع کر دیا ہے. یہ دین کو بنانا یہ میں نے تمہارے لیے نہیں چھوڑا، دین کو میں خدا نے خود مقرر کر دیا ہے. اب تمہارا کام کیا ہے؟ اس دین پر عمل پیرا ہونا. بس تمہارا کام دین بنانا نہیں ہے، دین اپنانا ہے. شرع لکم من الدین، شرع لکم مقرر کر دی اللہ نے تمہارے لیے کیا چیز؟ من الدین یعنی دین، اللہ نے دین مقرر کر دیا. دین کیا ہے جی؟ سیٹ پہ لکھ لو التوحید و ترک الشرک، التوحید و ترک الشرک الزاد المسیر. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا، اور وہ دین یہ ہے کہ توحیدی بنو مشرک نہ بنو، اور وہ دین یہ ہے کہ توحیدی بنو مشرک نہ بنو. مقرر کر دی اللہ نے تمہارے لیے دین. کون سا دین؟ ما وصا بہ نوحا، وہ دین جس کا تاکیدی حکم کیا تھا حضرت نوح کو. ما وصا بہ نوحا، وہ دین جس کا تاکیدی حکم کیا تھا اللہ نے حضرت نوح کو. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یعنی قرآن. وما وصینا، وما وصینا، اور جو وصیت کی یعنی تاکیدی حکم کیا ہم نے اس کا حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو. اللہ کہتا ہے یہ دین بھی عام دین نہیں، یہ وہی دین ہے جس کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. والذی اوحینا الیک، اور یہ وہی دین ہے جو دین ہم نے بیان کیا اس قرآن کے اندر، جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. وہ دین کیا ہے؟ ان اقیم الدین، ان اقیم یہ کہ قائم کرو دین کو، یہ کہ قائم کرو. اوپر لکھا اعتقاداً و عملاً، یعنی اعتقاد بھی ٹھیک رکھو، عمل بھی ٹھیک رکھو. ان اقیم الدین، یہ کہ ہم قائم کرو دین کو. دین کے نیچے کیا لکھا ہے؟ وہو توحید ولا تتفرقوا فی، اور دین توحید کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فی، اور مت اختلاف کرو اس دین توحید میں، اس دین. اور فی ہے نظر آ رہا ہے جی آپ کو؟
ولا کے اوپر بھی حاشیہ لکھا ہے الذی جاءت بہ الرسل کلہم هو عبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا تتفرقوا، اور مت اختلاف کرو، مت فرقے فرقے بنو، فیہ اس دین میں، او حاشیہ 2 پڑھو، ای فی التوحید الذی هو دعوت جمیع الانبیاء، توحید کے اندر اختلاف نہ کرو جو کہ دعوت ہے سارے کے سارے انبیاء کی، کبر علی المشرکین، مگر پھر بھی بڑا بھاری ہے مشرکوں پر، ما وہ مسئلہ توحید تدعوہم الیہ، جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے باقی مسئلے مشرکوں پر ہلکے ہیں، یہ مسئلہ جو توحید والا ہے نا میرا پیغمبر، یہ مشرکوں پر بڑا ہی بھاری ہے، ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا، کبرا بڑا ہی بھاری ہے مشرکوں پر، ما وہ مسئلہ توحید تدعوہم الیہ، جس کی طرف تو ان کو کیا کرتا ہے، بلاتا ہے۔ حاشیہ 3 پڑھ لو، ما تدعوم حکم نامہ، یعنی جب کارساز اور غیب دان اللہ ہی ہے تو اسی کو پکارو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، سمجھو اللہ کہتا ہے شرع لکم من الدین، دین میں نے مقرر کر دیا، اور یہ دین وہی ہے جس کی وصیت تاکیدی حکم حضرت نوح کو کیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، اس دین کو ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، مضبوطی سے تھامو، اس پر زندگی گزارو، اور یہ مشرکوں پر بڑا بھاری ہے۔ اور اس مسئلہ توحید کی سمجھ اسے ہی آئے گی جس کا انتخاب میں خود خدا کروں گا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی، اللہ توفیق دیتا ہے طرف مسئلہ توحید کے، اللہ کھینچ لاتا ہے طرف مسئلہ توحید کے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور رہنمائی کرتا ہے مسئلہ توحید کی طرف، مَن يُنِيبُ، جس میں انابت ہو، ضدی بندے کو اللہ کبھی توحید والے مسئلے کی سمجھ نہیں دیتا۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اب وہ 3 سوال آ گئے، اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا اور کیوں ڈالا؟ جواب اللہ دے گا، اختلاف ڈالا مولویوں نے علم آنے کے بعد، بغیم آپس میں ضد کی وجہ سے، اور یہ اس شبے کا جواب ہے، اس شبے کا، اور شبہ تھا نا، وہ کہتے تھے تم کہتے ہو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو سورہ شورى میں یہ شبہ آیا نا کہ حالانکہ پہلی کتابوں کے اندر تو غیر اللہ کی پکار جائز لکھی ہوئی ہے، پہلی کتابوں میں انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام عیسائیوں مجھے پکارو، ہاں اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غیر اللہ کی پکار کو جائز سمجھتے تھے، جس طرح آج کا مشرک کہتا ہے ہمیں پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے حکم دے رکھا ہے، مصیبت تم پر آئے تو بغداد کی طرف منہ کر کے کہا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ انصرنا، اے پیر عبد القادر جیلانی ہماری کیا کر، مدد کر۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے خبردار، یہ نبیوں کی بات نہیں، یہ گمراہ بے دین اور باغی مولویوں اور پیروں کی بات ہے، انہوں نے دین میں یہ تفرقہ ڈالا ہے، وگرنہ قطعاً کوئی نبی بھی غیر اللہ کی پکار کا قائل نہیں تھا۔ وما تفرقوا، نیچے لکھا ہے ای قدماء اہل الکتاب، اہل کتاب کے پرانے لوگوں نے نہیں فرقہ بندی کی، نہیں اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم، اور اللہ کے اوپر کیا لکھا ہے بأن وحد بعض وکفر بعض، کہ بعض توحیدی بن گئے بعض مشرک بن گئے، نہیں اختلاف کیا، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، بعض اس کے کیا گیا ان کے پاس علم، کیوں اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، اوپر لکھے وبین دعات توحید، اور دعات توحید کے ساتھ ضد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت، یہ بھی جواب ہے سوال مقدر کا، یہ بھی جواب ہے سوال، اس حاشی پر آپ کے پاس سوال جواب سارے لکھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اچھا اللہ اگر ان مولویوں پیروں نے اتنا بڑا فتنہ کیا تو ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کہتا ہے میں مہلت دے دیتا ہوں ایک وقت مقرر تک، جب وقت پورا ہوگا تو آئے گا پھر۔ ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ گزر چکی ہوتی بات تیرے رب کی جانب سے، لاجل مسمى ایک نیٹے تک، لقضی بینہم، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وبین دعات توحید، اور دعات توحید کے درمیان، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بیان شبے کا ذکر ہے۔ اچھا جی، شبے کا حاصل کیا ہے
اللہ کہتا ہے پہلے جو اہل کتاب کے مولوی پیر تھے انہوں نے کتابوں کے اندر شرکیات لکھ لیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے اس مسئلے کے اندر شک اور شبے کا شکار ہو گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اورثوا الکتاب جو وارث بنے کتاب کے، من بعدہم پہلوں کے بعد، اور باغی لوگوں کے بعد، لفی شکن البتہ بیچ شک کے ہیں مسئلہ توحید کے بارے میں، مریب گہرا شک۔ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، فَلِذَالِكَ فَادْعُ، میرا پیغمبر فَلِذَالِكَ، بس اسی مسئلہ توحید کے لیے فَادْعُ، تو لوگوں کو بلاتا رہے، تو لوگوں کو سمجھو ماقبل سے پہلے لگاؤ۔ میرا پیغمبر یہ جو مسئلہ توحید ہے یہ صرف آپ کا فریضہ نہیں، بلکہ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت ہے، اور اس میں جو تفرقہ ہے وہ ڈالا ہے گمراہ اور بے دین مولویوں اور پیروں نے، وگرنہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں۔ اس لیے اب کسی کی پرواہ نہ کر، فلذالک فادعو، اور یہی مسئلہ لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ جا سمجھ گئے بات کو؟ دوسری بات کہ یہاں 2 فا ہیں، فلذالک فادعو، لہذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ 2 جملے تھے، اور اختصاراً ان 2 جملوں کو کیا کیا گیا؟ ایک کیا گیا۔ اختصاراً ان 2 جملوں کو کیا کیا گیا؟ ایک کیا گیا۔ اصل میں تھا فادعو لذالک ولذالک فادعو، فادعو لذالک ولذالک فادعو، فادعو لذالک ولذالک فادعو، تو پہلے سے یہاں حذف کر دیا گیا فادعو کو، اور دوسرے سے حذف کر دیا گیا لذالک کو، تو اختصار ہو گیا فلذالک فادعو۔ بس اسی مسئلے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے میرا پیغمبر، مصیبتیں آئیں گی لیکن وستقم کما امرتا، ڈٹ جا میرا پیغمبر مسئلہ توحید پر جیسے ڈٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرا پیغمبر ڈٹ جا جیسے ڈٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کر ان کے باطل خیالات کی، اور مت پیروی کر ان کے باطل خیالات کی۔ ہاں اگر یہ تیرے مخالف بعض شبہات وارد کریں تو ان کے باطل خیالات کی پیروی نہ کر۔ وَقُلْ، اور کہ آمنت بما انزل اللہ، میں ایمان لے آیا ساتھ اس قرآن کے جس کو اتارا اللہ نے، ما آمنت بما انزل اللہ، میں ایمان لایا ساتھ اس کے جس کو اللہ نے اتارا، من کتاب، یعنی کتاب، یہ ما انزل اللہ کا بیان ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم کیا گیا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اور وہ انصاف والی بات یہ کہ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، نہیں کوئی جھگڑا قرآن کے بعد ہمارے تمہارے درمیان، اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہم سب کو، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ 5 باتیں جی، یہ 5 ہیں۔ پہلی بات فرمایا فلذالک فادعو، ایک میرا پیغمبر مسئلہ بیان کر۔ نمبر 2 وستقم، ڈٹ جا۔ نمبر 3 لا تتبع اہواءہم، ان کے باطل خیالات کی پیروی بھی نہیں کرنی۔ نمبر 4 قل آمنت بما انزل اللہ، اور نمبر 5 وامرت لأعدل بینکم، مجھے تو حکم ہے کہ میں عدل و انصاف والی بات کرتا رہوں، تم مجھے کہتے ہو یہ مسئلہ چھوڑ دو کوئی اور مسئلہ بیان کرو، کیسے کروں؟ مجھے تو حکم ہے اللہ کی جانب سے کہ میں عدل والی بات بیان کروں، اور سب سے بڑا عدل واللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اوپر لکھا ہے ان قالوا ھذا تناقض، ان قالوا ھذا تناقض، سمجھو فرمایا اس مسئلے پہ آ جاؤ، اللہ ہی ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے۔ اب اگر وہ کہیں کہ ہمارے اعمال اور ہیں جو ہم نے پہلے زمانے میں کیے جب اسلام نہیں آیا تھا، یہودیت عیسائیت کے دور میں، تمہارے اعمال اور ہیں، تو جواب دے دے میرا پیغمبر تمہارے اعمال جو تم نے اپنے زمانے میں کیے اس کا ثواب تمہیں اللہ دے گا، اور ہم جو ابھی اس زمانے میں اعمال کر رہے ہیں اس کا ثواب اللہ ہمیں دے گا، لیکن اصول کو مان لو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر تم اس مسئلے کو مان لو تو لا حجت بیننا و بینکم، پھر ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ
حجتہم داحضۃ۔ یہاں بھی ایک جواب ہے سوال مقدر کا، بات سمجھو۔ شبہ تھا، سمجھو، او آیت میں آیا تھا نا پیچھے، آیت نمبر 14 میں یہ بات آئی تھی، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب، کہ پہلے جو باغی مولوی پیر تھے اہل کتاب کے، انہوں نے کتابوں میں گمراہانہ باتیں داخل کر دیں، اس لیے پچھلے لوگ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب سوال تھا، اللہ بےایمانی تو کی پہلوں نے، بےایمانی تو کی، پچھلوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا انہیں سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سزا ہوگی، اور یہ معذور نہیں، ان کا کوئی عذر نہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل کتاب کے بڑے بڑے مولوی بھی قرآن مان گئے، اور انہوں نے تورات انجیل کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو جب اہل کتاب کے مولوی بھی تورات انجیل چھوڑ کر قرآن مار رہے ہیں، تو یہ جو باقی اہل کتاب تھے ان کو بھی ان مولویوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جب ہمارے مولوی تورات انجیل چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں بھی تورات انجیل کو کیا کر دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہے دفع عذر اول۔ نمبر 2، دوسری دفعہ اللہ ان کے عذر کو رد کرے گا، فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ بھائی قرآن آ گیا ہے جو حق بھی ہے اور میزان بھی ہے، تو قرآن کے آنے کے بعد بھی شک میں رہنا یہ کوئی جواز والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ دو وجوہات سے ان کے عذر کو کیا کرے گا؟ دفع کرے گا۔ اگرچہ بےایمانی پہلوں کی ہے، لیکن بےایمانی ان کی بھی ہے کہ ان کے اپنے مولوی تورات انجیل چھوڑ کر قرآن مان رہے تھے تو یہ مان لیتے نا۔ اور نمبر 2، قرآن تو آ گیا تھا جو حق اور میزان ہے، یہ قرآن کو اٹھا کے دیکھتے تو صحیح نا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، من بعد ما استجیب لہ، نیچے لکھے عذر قبول نہ کرنے کی پہلی وجہ، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ کہاں مان لیا گیا ہے اللہ کا، کہاں مان لیا گیا ہے اللہ کا، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ کہاں مان لیا گیا اللہ کا، یعنی اہل کتاب کے بڑے بڑے مولویوں نے قرآن پہ ایمان لایا ہے۔ حجتہم، حجت ان کی یعنی عذر ان کا، داحضۃ، وہ باطل ہے، عند ربہم، تیرے رب کے ہاں، وعلیہم غضب، ان پر غضب بھی ہے، ولہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ اللہ الذی، نیچے لکھا ہے عذر قبول نہ ہونے کی دوسری وجہ، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب بالحق کے، جس نے اتاری کتاب ساتھ حق کے، والمیزان، اور ساتھ انصاف کے۔ سمجھیے جی، قرآن کو میزان بنایا کہ ساری کتابوں کی حقانیت کا اور باطل ہونے کا فیصلہ بھی قرآن ہی کے ترازو میں ہوگا، حق اور باطل کی پہچان کا ترازو بنا کے قرآن کو اتارا۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور کیا پتا آپ کو شاید قیامت کیا ہو؟ قریب ہو۔ سمجھو جی، یہاں عبارتیں آپ کے پاس لکھی ہیں سیٹ پہ، خصوصاً غنیت الطالبین کا حوالہ لکھا ہے۔ قرآن میں کبھی آتا ہے وما ادراکا، اور کبھی آتا ہے وما یدریکا، تو مفسرین اعظام کہتے ہیں جہاں وما یدریکا آئے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کی خبر نہیں دی، لم یخبرہ تعالی، اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کی خبر نہیں دی، لم یطلع علیہ، اللہ نے اپنے نبی کو اس پر مطلع نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو جی؟ اس لیے حاشیہ 3 دیکھ رہے ہو جی، عقیدۃ الشیخ الجیلانی، کل ما فی القرآن و ما ادراکا، قرآن میں جہاں بھی ما ادراکا ہے فقد عالم اللہ ایاہ، تو اس بات کی اللہ اپنے نبی کو خبر دے چکا ہوتا ہے، اور جہاں وما یدریک آتا ہے فلم یدرے ولم یطلعہ علیہ، تو اللہ اپنے نبی کو اس کی خبر نہیں دیتا، مطلع نہیں کرتا، جس طرح اللہ کا قول ہے وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ سمجھ رہے ہو بات جی؟ آگے ایک اور حوالہ بھی لگا ہوا ہے دور منصور کا، اس میں بھی یہی بات ہے کہ جہاں وما یدریک آئے تو فلم یخبرہ بہ، اللہ نے اس بات کی خبر اپنے نبی کو نہیں دی ہوتی، جہاں ما ادراکا آئے تو فقط اخبرہ، اللہ نے اس بات کی خبر اپنے نبی کو دی ہوتی ہے۔ اسی طرح معنی کرتے ہیں ما یدریکا کا معنی قرطبی کرتا ہے فلم یخبرہ بہا، اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کی خبر نہیں دی۔ سمجھ رہے ہو بات؟ پھر آگے یہ لوگ انہوں نے کہا جی اچھا یہ جب آگے نا لم یخبرہ، اللہ نے خبر ہی نہیں دی،
تو یہ نفی عطائی کی ہے. نفی کس کی ہے؟ ہاں یہ کبھی کہتے ہیں نا جی دیکھو جی ہم تو عطائی مانتے ہیں، تو لم یخبرہ تو اخبار کا تعلق تو عطائی کے ساتھ ہے، اللہ نے اطلاع نہیں دی تو اطلاع کا تعلق تو عطائی کے ساتھ ہے. پھر بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ وما یدریک کا چلو ہم نے مان لیا کہ اللہ نے خبر نہیں دی، لیکن کہتے ہیں کا سے مراد نبی علیہ السلام نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ کا سے مراد ہاں ضمیر خطاب سے مراد عام مخاطب ہے، نبی علیہ السلام نہیں ہے. اس کے جواب کے لیے 2 حوالے پڑھو، لکھیں آپ کے پاس. تو نیچے آ رہے ہو، فائدہ جہاں لکھا ہے نظر آ گیا ہے. وَأَنْتَ لَا تَدْرِي، وَأَنْتَ لَا مدارک معنی کرتا ہے وَأَنْتَ لَا تَدْرِي، اے میرے نبی آپ نہیں جانتے. اور آگے یا اکمل الخلق، سراج منیر کیا کہتا ہے؟ یا اکمل اے اکمل الخلق آپ نہیں جانتے. تو اکمل الخلق کون ہے؟ یہ عام مخاطب ہے، نبی علیہ السلام ہوں گے. سمجھائی میری بات؟ تو معلوم ہوا کہ یہ خطاب والی بات بھی ختم ہوگی. پھر وہ خصوصاً غنیہ والی عبارت پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین یہ حضرت شیخ کی کتاب نہیں. اس کے لیے آپ کے پاس حوالے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ حضرت شیخ ہی کی کتاب ہے. علامہ لکھنوی کا حوالہ ذکر کیا گیا، الرفع والتکمیل کا حوالہ ذکر کیا گیا کہ سب علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ ہی کی کتاب ہے. آ جاؤ جی. وما یدری کا کیا پتہ آپ کو، لعل الساعۃ شاید کہ قیامت قریب ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی جلدی مطالبہ کرتے ہیں قیامت کا وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے قیامت پر. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے، مشفقون منہا ڈرنے والے ہیں قیامت سے اور جانتے ہیں کہ ان الحق بے شک یہ قیامت حق ہے. الا خبردار، ان الذین یمارون فی الساعہ، بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت میں، لفی ضلال مبین، البتہ ہیں لفی ضلال بعید، البتہ ہیں دور کی گمراہی میں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اکبر. اللہ لطیف، اللہ باریک بین ہے، بے عبادہ اپنے بندوں کے حالات کے معاملہ میں. اپنے بندوں کے حالات کے معاملہ میں اللہ لطیف ہے، یعنی باریک بین ہے. اللہ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی چھپ نہیں سکتی. یرزق من یشاء، روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وہو القوی، اور اللہ قوی ہے، طاقتوں والا ہے. العزیز، زبردست ہے. وہ العزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور القوی بھی ہے. من کان یرید حرث الآخرہ، نیچے لکھا ہے ترغیب الی الاعمال الصالحہ. اللہ کہتا ہے 2 کھیتیاں ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. اگر تمہیں آخرت کی کھیتی چاہیے تو آخرت کے لیے اعمال کرو، اور اگر تم دنیا کے لالچی ہو تو دنیا کے لیے کوشش کرو. من کان یرید حرث الآخرہ، جو ہے چاہتا آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثہ، ہم زیادتی کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نوتہ منہا، ہم دے دیں گے اس کو دنیا سے اگر چاہیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ، اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے. ام لہم شرکاء، نیچلے کا استفہام انکاری. اللہ کہتا ہے کیا ان کے کوئی ایسے معبود ہیں جنہوں نے ان کے کوئی علیحدہ دین بنا کے دے دیا ہے؟ ایسا دین جس دین کی اللہ نے اجازت نہیں دی. استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی اللہ کے علاوہ ایسا نہیں جو ان کو دین بنا کے دے. انہوں نے اپنی طرف سے دین بنا لیا ہے. قبروں کو سجدے کرنا، ان کے نام کی نظریں نیازیں، منت منوت چڑھاوے چڑھانا، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا دین ہے، کسی نے ان کو بنا کے نہیں دیا. ام لہم شرکاء، کیا ہیں ان کے لیے معبود، شرع لہم من الدین، جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے دین، ایسا دین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت نہیں دی اللہ نے. ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے والی، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان ابھی ہی. کلمۃ الفصل یعنی قیامت کا دن کا معاملہ نہ ہوتا کہ ان کو ان کے وقت پہ سزائیں دوں گا، تو ابھی سے میں اللہ ان کو فیصلہ کر کے سزائیں دے دیتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم یعنی مشرک لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تر الظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو یعنی مشرکوں کو، مشفقین ڈرنے والے، مما کسبوا، بوجہ مما کسبوا
ان اعمال کے وبال سے، کسبو جو انہوں نے کیے، مما ان اعمال کے وبال سے جو انہوں نے کیے، وہ واقع بہن حالانکہ وہ ہوا وہ وبال واقع بہم ضرور واقع ہونے والا ہے ان پر، وہ وبال تو ان پر واقع ہو کے رہے گا، بچ نہیں سکتے۔ والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے اچھے، فی روضات الجنات جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں، ذالک هو الفضل الکبیر یہ ہے فضل بڑا، ذالک الذی یبشر اللہ بی عبادہ یہ ہے وہ بدلہ جس کی بشارتیں دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ کون بندے؟ الذین آمنوا جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا فرما دے میرا پیغمبر نہیں مانگتا میں تم سے علیہ دعوت توحید کے بدلے میں اجرن کوئی اجر اور بدلہ، الا المودۃ فی القربا مگر محبت قرابت داروں کی، مگر محبت قرابت۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ خیال کرو، دو مطلب صرف میں آپ کو لکھوا رہا ہوں جو صحیح مطلب ہے۔ ایک یہ کہ الا المودۃ فی القربا یہ مستثنا متصل ہے، مستثنا متصل ہے، اور القربہ سے مراد اہل بیت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ القربہ سے مراد اہل بیت رسول ہیں، یعنی اہل بیت سے محبت، یعنی اہل بیت سے محبت جو کہ مسلمانوں پر لازم ہے، جو کہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ آپ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر میں تم سے اس دعوت توحید پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اگر کوئی اجر مانگنا ہوتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، اگر کوئی اجر مانگنا ہوتا تو میں یہ مانگتا کہ تم میرے اہل بیت سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ تم میرے اہل بیت سے کیا کرنا؟ میں تم سے کوئی اجر مانگتا نہیں، اگر مانگتا تو یہ کہتا کہ میرے اہل بیت سے کیا کرنا جی؟ محبت کرنا۔ تو اس معنی میں کوئی خرابی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر دو یہ مستثنا منقطع ہے، نمبر دو یہ مستثنا منقطع ہے، اور القربہ سے مراد قرب خداوندی ہے، القربہ سے مراد قرب خداوندی ہے، اللہ کا قرب مراد ہے۔ حاصل کہ میں اس دعوت توحید پر تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر ایک چیز مانگتا ہوں، مگر ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا کہ اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرو، اللہ کا قرب پانے کی کیا کرو؟ ہاں، اللہ کے قرب سے مودت اور محبت کرو، اللہ کے قرب کو چاہو، ہو جائے گا جی۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً اور جو کرے کام نیکی کا، نزد لہو فیہا ہم زیادتی کر دیں گے اس کے لیے اس کے اندر حسنا اچھائی، ان اللہ غفور بے شک اللہ بخشنے والا شکور اور قدردان ہے۔ ام یقولون شکوا آیا کہتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا جھوٹ باندھا ہے محمد نے اللہ پر، افطرا باندھا ہے جھوٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر، افطرا علی اللہ باندھا ہے اللہ پر جھوٹ، فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ جواب شکوا وہ کہتے ہی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، افطرا علی اللہ کذبا باندھا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ۔ فرمایا خبردار نبی علیہ السلام کا دل میرے قبضے میں ہے، اگر یہ جھوٹ باندھتا تو یختم علی قلبک اللہ تیرے دل پہ اس وقت کیا لگا دیتا؟ مہر لگا دیتا، اور آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، لیکن میں خدا نے آپ کے دل پر مہر نہ لگائی اور آپ نے بات کی۔ معلوم ہوا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، اس لیے ام یقولون آیا کہتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا باندھتا اللہ پر جھوٹ، جواب شکوہ فَإِن يَشَإِ اللہ پس اگر اللہ چاہتا یختم علی قلبک مہر لگا دیتا آپ کے سینے پر، یعنی آپ پھر بول ہی نہ سکتے، لیکن آپ بولے اور آپ نے لوگوں کو یہ وحی سنائی، معلوم ہوا یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور مٹاتا ہے اللہ کس کو؟ باطل کو، اور يُحِقُّ الْحَقَّ اور ثابت کرتا ہے حق کو، بِكَلِمَاتِهِ ساتھ اپنی قدرت کے۔ سمجھو اگر یہ قرآن باطل ہوتا تو یہ مٹ جاتا، لیکن یہ مٹا نہیں بلکہ یہ
دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، معلوم ہوا یہ کلام اللہ، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور وهو الذی یقبل التوبۃ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، ویعفو عن سیئات، اور درگزر کرتا ہے گناہوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، یستجیب بمانا دعائیں قبول کرتا ہے، یستجیب بمانا، اور اوپر لکھا ہے حاصل ہو یجیب دعاءہم، ان کی دعائیں کیا کرتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ، اور دعائیں قبول کرتا ہے، استجابت کرتا ہے، الذین، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، انہوں نے عمل کیے۔ سوال ہے یہاں پر، کیا اللہ صرف ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ حالانکہ ہم نے تو کئی مقام دیکھے قرآن کے اندر کافروں نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کی ہے، اور جگہ جگہ آتا ہے ہاں قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا لئن انجانا من ہذہ لنکونن من فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كلم يدعنا إلى ضر مسا۔ ان آیات سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اور یہ آیت کہتی کہ یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ صرف مومنوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جواب، یہاں مومنوں کا ذکر تکریماً و تشریفاً ہے، تکریماً و تکریماً و تشریفاً الذین آمنوا کا ذکر کر دیا گیا، وگرنہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ یزیدہم کے نیچے کیا لکھے، علی ما سألوا، انہوں نے جو مانگا ہے نا اس مانگے ہوئے سے کیا دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ والکافرون لهم عذاب شدید، اور کافر جو لوگ ہیں ان کے لیے عذاب سخت۔ ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ، ولو بسط اللہ الرزق، نیچے لے کے جواب سوالے، اللہ اگر رزق تیرے اختیار میں ہے تو سب کو زیادہ زیادہ کیوں نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس تھوڑا، کوئی مالک کوئی ملازم؟ اللہ فرماتے ہیں اور خیال کرو نہ مانگو زیادہ۔ عام عادت یہ ہے کہ رزق زیادہ ہو جائے تو وہ بندہ امتحان میں پڑ جاتا ہے، چونکہ مال کی وسعت یہ اللہ سے دوری اور غفلت کا ایک ذریعہ ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر فراخ کر دیتا اللہ روز رزق لے بعد اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو البتہ یہ بغاوت کرتے کہاں پر، زمین میں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ، لیکن اللہ اتارتا ہے، بِقَدَرٍ، اندازے سے، بقدر اندازے سے، ما یشاء، یہ صفت ہے بقدر کی، جو چاہتا ہے، انہ بعبادی خبیر بصیر۔ وہو الذی، دلیل توحید عقلی جی آ گئی ہے، وہو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اتارتا ہے بارش، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ جب لوگ نا امید ہو گئے، وینشر رحمتہ، اور پھیلاتے اپنی رحمت کو، وہو الولی، وہی ہے کارساد الحمید، تعریفوں کے لائق۔ ومن آیاتہ، اور رسول اللہ کی توحید کی نشانیوں سے پیدا کرنا ہے آسمانوں زمینوں کا، وما بسا، اور جو پھیلے ہوئے ہیں ان دونوں میں، من دابت، چوپائے۔ میری طرف دیکھو، آخری بات ہے یہاں پر، آیت کہتی ہے وما بس فیہما من دابا، جو پھیلے ہوئے ہیں دونوں میں چوپائے، یعنی آسمانوں میں بھی، اور سمجھو زمینوں میں تو چوپائے ہیں، آسمانوں میں کہاں ہیں؟ زمینوں میں تو ہیں، آسمانوں میں کہاں ہیں؟ آیت تو کہتی ہے وما فیہما من دابت، جو ان دونوں میں چوپائے ہیں۔ جواب، یہاں منہما کو تغلیباً ذکر کیا گیا، منہما کو تغلیباً ذکر کر دیا گیا، وگرنہ چوپائے ہیں صرف زمینوں میں، لیکن منہما کو صرف ذکر کر دیا گیا تغلیباً۔ جس طرح قرآن میں یہ اصطلاح موجود ہے، جس طرح ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا منہما اللؤلؤ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو قسم کے دریا ہیں، ایک میٹھا اور ایک کھارا، ان دونوں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ تو یہاں بھی منہما ضمیر تثنیہ کا لانا کس کے لیے ہے؟ تغلیباً ہے، وگرنہ دونوں سے یہ چیزیں نہیں نکلتی، ایک سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح دیکھو ذرا بات کو سمجھو،
تو یہ تقریباً ایک جواب، وگرنہ ہے زمین میں۔ دوسرا جواب کہ دابتن سے مراد ما یدب علی الارض نہیں مراد یہاں پر، بلکہ ذی روح مراد ہے، بلکہ صرف ذی روح مراد ہے۔ تو جب ذی روح مراد ہے تو وہ آسمانوں میں بھی ہیں اور زمینوں میں بھی ہیں، پھر کوئی بات نہیں ہے۔ دابہ سے مراد ما یدب علی الارض ہو تو پھر یہاں پر منہما کا ذکر تقریباً ہے، وگرنہ ہے صرف زمین میں، اور اگر ذی روح ہو تو پھر حقیقتاً دونوں میں موجود ہیں۔ وَهُوَ لا جمعہم، اور وہ اللہ ان سب کے جمع کرنے پر جب چاہے گا قدیر، قادر ہے، جب چاہے گا سب کو کیا کر دے گا جی، جمع کر دے گا۔ چلو بھائی۔